تو کہا کہ خوب سمجھو کہ تن سے اور لوگوں کے اوپر تانے دینے سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ پیغمبرانہ اسلوب یہ ہے کہ اگر پیغمبروں کو گالی بھی دی جاتی ہے تو وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے۔ پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ انا لنراک فی صفاحۃ و انا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بیوقوف آدمی ہیں، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں اب جھوٹے آدمی ہو۔ اگر حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ آج اگر کسی مقتدی کو، کسی عالم کو، کسی واعظ کو بھرے مجمع میں یہ کہا جائے کہ تم بیوقوف ہو، تم جھوٹے ہو، تو جواب میں وہ کہے گا تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرا دادا جھوٹا۔ لیکن پیغمبر کیا جواب دیتا ہے کہ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، مجھے پر رب العالمین نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تمہاری پیغام دے کر بھیجا ہے، میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو گالی کا جواب پیغمبر بھی پیغمبر گالی سے نہیں دیتا، گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کو بھیج جا رہا ہے فرعون کے پاس، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ فرعون جیسا سرکش آدمی، لیکن ان کو جو تعلیم دی گئی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو یہ دی گئی کہ قولا لہ قولا لینا، ان کے سامنے، فرعون کے سامنے نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، اور شاید نصیحت قبول کر لے، شاید خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے علم ازلی میں کہ یہ نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے اور ایمان لانے والا نہیں ہے، لیکن پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ شاید نصیحت قبول کر لے، شاید اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے، لہذا نرم بات کرنا۔ تو یہ کہاں سے تم نے سیکھ لیا کہ مخالفین کے اوپر طعن و تشنیع اور الزام تراشی اور فکر کسنا، یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ لہذا حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ ادھیڑو اس کتاب کو۔ الحمدللہ میں نے بات دل میں اتر گئی، اور الحمدللہ میں نے پھر پوری کتاب کو از سر نو لکھا اور وہ سارے فکر اس میں حذف کیے۔ اس موقع پر جو جملہ سنانا چاہ رہا تھا حضرت والد ماجد اللہ کو، وہ یہ، اس موقع پر حضرت والد ماجد اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے یا اپنے قلم سے نکالو تو پہلے یہ سوچ لو کہ اس بات کو مجھے کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے۔ عدالت میں اگر تم اس پوزیشن میں ہو کہ جو بات تم نکال رہے ہو وہ کسی عدالت میں ثابت کر سکو تو بے شک کہہ دو اور لکھ دو، لیکن اگر اس پوزیشن میں نہیں ہو تو ہرگز وہ بات نہ لکھو، نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اسی دنیا میں کسی وقت تم سے مطالبہ ہو جائے کسی دنیا کی عدالت میں کہ ثابت کرو اپنی اس بات کو، اور اگر اس دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ آخرت کی عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کچھ حاضر ہوگا اور تمہیں ثابت کرنا ہوگا۔ اگر ثابت نہیں کر سکتے تو منہ سے نہیں نکالو۔